قرآن سامنے رکھ کر بیٹھیں گے تو یہ سب لکھا ہوا ہے وہاں پہ. لوگ مجھے شکایت نیچے کمنٹس میں آ رہا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ لفظ سمجھ میں نہیں آ رہا. او بھائی قرآن سامنے رکھا ہوا ہے تو سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا؟ سمجھ میں آنے والی بات نہیں. یہ تو میں پھر بھی ویسے ہی لکھوا رہا ہوں کہ ورنہ تو آپ کے سامنے جب قرآن رکھا ہوا ہے تو اعطینا بھی ہے اور اکرمنا بھی ہم نے پورا لکھوایا تھا آپ کو اکرما. تو وہ تو اب ہر چیز بچوں کی طرح تھوڑی ایک ایک چیز لکھوائی جائے گی، آپ کھوپڑی استعمال کرنی پڑے گی. اعطینا کل کوثر. کوثر کہتے ہیں، کوثر کے دو مطلب آتے ہیں. ایک حوض کوثر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن عطا کی جائے گی اور آپ اس کے پانی سے کو پانی پلائیں گے، اور حدیث میں آتا ہے جو وہ پانی پی لے گا قیامت تک اس کو پیاس، سوری قیامت کہہ رہا ہوں، کبھی بھی اس کو پیاس نہیں لگے. قیامت تو آ چکی. اور کوثر خیر کثیر کو بھی، خیر کوئی بھی بہت بڑی خیر ہو اس کو بھی کوثر کہتے ہیں. تو دونوں تفسیر. انا اعطیناک الکوثر فصلی. فصلی فا الگ لفظ ہے، فا کا معنی تو، صلی کیا ہے اس میں یہ سمجھ. باب تفعیل آپ نے پڑھا تھا نا، تسبیح، اس کا ماضی کیا آتا ہے؟ سبح. مضارع کیا آتا ہے؟ یسبح. امر کیا آئے گا؟ امر بنانے کا طریقہ کیا تھا؟ یہاں سے یا کو گڑچ کیا اور آخر حرف کو کیا کر دیا؟ بولو بھائی، ساکن. تو کیا بن گیا؟ سبح. یا کو حذف کیا، پہلا حرف چونکہ زبر ہے پہلے پہ جزم نہیں ہے اس لیے شروع میں الف لانے کی ضرورت. تسبح یہ آرڈر کا صیغہ ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ تسبیح بیان کریں. قرآن میں تھا نا فسبح بحمد ربک. تو صلی بھی ایسے ہی تھا، اصل میں تھا صلیا. صلیا اس کو پڑھا جاتا ہے صلی. صلی کا معنی ہوتا ہے نماز پڑھنا. صلیا نماز پڑھی اسے شخص نے. مضارع آئے گا یصلی. یصلیو جس کو پڑھا جاتا ہے یصلی. یہ یا آ رہا ہے نا، واو الف اور یا حروف گڑبڑیاں ہیں نا، تو یہ چینج ہو جاتے ہیں. تو یہ پڑھا جاتا ہے یصلی. کیا پڑھا جاتا ہے؟ یعنی وہ نماز پڑھتے ہیں یا پڑھیں گے. اس کا معنی دعا مانگنا بھی آتا ہے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یضربون کی طرح، یصلون یسبحون وہ سب صلات بھیج. یصلی. اب امر کیسے بنے گا؟ اس یا کو کیا کر دیں گے؟ حذف کر. صلی، ٹھیک ہے نا. اس تا کو گرایا تو کیا بن گیا؟ صلی. آخر حرف کو کیا کرتے ہیں؟ ساکن کرنا چاہیے نا، جیسے یسبحو میں سبح. تو صلی میں آخری حرف کو دیکھا یہ پہلے سے ہی ساکن ہے، تو ہمیں تو کرنا ہے کچھ نہیں، بس ہمیں ہے، ہم نے ساکن کرنا ہے، امر بنا رہے ہیں ہم نے کیا یار جو ساکن ہے نا اب اس کو مزید ساکن کرنے تو کرنی سے اس کو اڑائی دو. اور ویسے بھی حروف گڑبڑی ہے نا، واو الف یا واول حروف ہیں تو یہ آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں. تو کیا کر دیا؟ صلی. امر میں یہ آخری حرف میں اگر یہ یا رہا ہوتا ہے نا تو اس کو غائب ہی کر دیا. سمجھ میں آ گیا؟ ٹھیک ہے. نہیں آیا تو صلی امر کا صیغہ. باب تفعیل صلی. صلی کا معنی نماز پڑھو. تو بھی کہتے ہیں نا صلو علی الحبیب. یہ صلو علی الحبیب کیا ہے؟ یہ آپ کو گرین چینل والوں کو یہ بات، صلیو علی الحبیب تھا اصل میں. سبحو کی طرح، جیسے سبح ابھی میں نے آپ کو بتایا اس کا معنی ہے تسبیح بیان کر تو ایک آدمی. سبحا تم دونوں، سبحو تم سب تسبیح بیان کرو. تو اصل میں تھا صلیو علی الحبیب، لیکن یا آ رہا ہے حروف گڑبڑی ہے تو صلیو میں گھمانا تھا، انہوں نے سلو ہو گیا. کیا بنا دیا اس کو؟ سلو. سلو کا مطلب صلات بھیجو حبیب صلی اللہ علیہ. تو یہ سمجھ میں آ گیا. فصلی. فصلی لی ربی. فصلی کا معنی نماز پڑھیں آپ. لی کا معنی لی. رب کا معنی رب. ربی کا آپ کا رب. نماز پڑھیے آپ اپنے رب کے لیے. ونحر واو کا معنی اور، انحر تھا اصل. اسمع کی طرح، افتح کی طرح، فتح یفتح. تو نہرا ینحر ضربہ کی طرح ہے. نہر کا معنی ہوتا ہے اونٹ ذبح کرنا. اونٹ کو جو گلے میں چاقو مار کے گراتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ نہر. تو ون اصل میں تھا وانحر پڑھا جاتا ہے ملا کے ونحر، تو الف سائلنٹ ہو جاتا ہے. ونحر. فصلی آپ نماز پڑھیں، لی ربی کا اپنے رب کے لیے، ونحر اور قربانی کریں آپ. لکھا ہوا تو ہے اونٹ کی قربانی مگر مراد اس سے ہر قسم. فصلی لی ربی کا ونحر. کلیئر ہو گیا؟ اچھا پوری آیت ہی چھوڑ. ان شانئک هو الابتر. ان بے شک، شانئ یہ جو شانئ ہے یہ لفظ اردو استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی ہے دشمن. شانئ کسے کہتے ہیں؟ کا کا معنی آپ کا. ان شانئ کا بے شک آپ کا دشمن، هو الابتر وہ دشمن کیا ہے؟ ہوا کا معنی وہ، الابتر. ابتر اصل میں دم کٹے کو بھی کہتے ہیں، جس کی دم کٹ گئی ہو اس کو بھی کہتے ہیں، جس کا نام و نشان ختم ہو جائے. ابتر کا معنی کیا ہے؟ نام و نشان باقی نہ. لکھا ہوا سمجھ میں نہیں آ رہا تو پڑھا ہوا تو سمجھ میں آ رہا ہے نا. ابتر جس کا نام و نشان باقی نہ. اردو میں استعمال ہوتا ہے یار میری تو حالت ابتر کر دی ہے، کہتے ہیں نا اتنی ابتر حالت ہے. مشکل اردو میں استعمال ہوتا ہے لیکن ہوتا بہرحال ہے. ابتر بہت بری، اچھے معنی میں استعمال نہیں ہوتا. ابتر دم کٹے کو بھی کہتے ہیں، وہ کا شان نسل باقی نہ. ٹھیک ہے. افعال کے وزن پر سے چھوڑے صیغہ. ابتر بس کہتے ہیں، کس کو کہتے ہیں؟ ہے تو صیغہ صفت. افعل جیسے اعما، اسممو ہاں عیب کے معنی میں، اور اعور جیسے میں نے مثالیں دی. اس کی مؤنث آتی ہے بترا. اچھا خیر. تو ان نشانیوں کا ہو الابتر قرآن کی مختصر ترین صورت. تو ہم آگے
قل یا ایھا الکافرون بھی حل کر لیتے ہیں، پھر دونوں سورت ایک ساتھ ریکارڈ. ٹھیک ہے، اگلی سورت ہے قل یا ایھا الکافرون. قل کیا ہے اصل میں؟ قل بہت استعمال ہوا ہے قرآن میں، اصل میں تھا قوالا، قوالا قوالا یقبلو، جیسے نصرا ینصرو، نصرا ماضی، ینصرو واو حروف گڑبڑی ہے. قوالا کو قالا پڑھتے ہیں، یقولو کو یقولو پڑھتے ہیں. یقولو کو کیا پڑھتے ہیں؟ وہ کہتا ہے یا کہے گا. جب امر بناتے ہیں تو سب سے پہلا کام ہمارا کیا ہوتا ہے؟ اس یا کو گرا دیتے ہیں، مارکیٹ سے کیا کرتے ہیں؟ بن گیا قولو. کیا بن گیا؟ قولو. صاف کر کے لکھ، قولو بن. امر بناتے ہوئے کیا کرتے ہیں؟ آخر کو ساکن کرتے ہیں، بن گیا قول. شروع میں الف لے کر آتے ہیں، اگر پہلا حرف ساکن نہیں ہو تو کچھ لانے کی ضرورت. یہ کیا بن گیا؟ اس کا معنی ہے کہو، ایک آدمی سے خطاب ہو رہا ہے، کہہ. اب قول اتنا لمبا ہے اور یہ ہے بھی واو گڑبڑی حرف ہے، تو عرب نے اس کو بنا کے دیا قل. قول کون بولے گا؟ اتنی دیر اس کی آپ بات کرنے میں نہیں لگی جتنی دیر آپ کو اس کے کہنے میں لگ رہی. بھائی میں آپ سے کہتا ہوں بات کریں، اور بات کرنے کا لفظ اتنا لمبا میں نے کھینچ دیا کہ آپ کے ٹائم ختم ہو چکا. ایسے ہی کہ آپ نے جتنی دیر میں مجھے بات کرنے کی کہا ہے تو میرے بات کرنے کا ٹائم بھی آپ پی گئے. تو اگر آپ بولیں نا قول، کہے گا پونے کے قابل چھوڑا نہیں ہے، ٹائم ختم ہو گیا. اس لیے عربوں نے کیا کیا؟ قول کو شارٹ کر کے کیا کر دیا، اور بہت اچھا کام کیا، بالکل مناسب کام کیا. جب قل سے بات بن رہی ہے تو قول کی ضرورت، قول کو بنا دیا قل. یہ عربی اہل لغت کی بات کر رہا ہوں. صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو عرب تھے، زبان تو خود ہی نیچرل میں بن جاتی ہے، تو یہ بن گیا قل. قل کا معنی کہیں. ٹھیک ہے نا، قول سے نکلا ہے، قول اردو میں استعمال ہوتا ہے بات کو. دو بندوں کو بولیں گے تو قولا. ٹھیک ہے نا. اچھا قل کہہ دیں. یا کا معنی کیا ہے؟ اے میں استعمال ہوتا ہے. یا اللہ ہم کہتے ہیں نا، یا اللہ اے اللہ. قل یا ایھا الکافرون. ایھا، یہ ایھا کا لفظ بہت استعمال ہوا ہے. ایو کا مطلب ہوتا ہے یہ صرف یوں سمجھ لیں کہ ایک تنبیہ کے لیے لگایا جاتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں ارے، اور ہا کا معنی بھی ایک تنبیہ، ہا یعنی ادھر متوجہ ہو جاؤ. تو اب اتنی گہرائی میں آپ کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے، بس ایھا کا مطلب کیا؟ ارے ہو، ارے ہو، ارے بھائی. جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا، تو ارے بھی کر سکتے ہیں اس کا ترجمہ. لیاری کی زبان میں اڑے، اڑے کہتے ہیں ہمارے یہاں. ارے بھی. ایھا کا معنی او، اے. یا کا معنی اے، ایھا کا معنی او. اے او الکافرون، اے او کافرون. کافرون کون سا صیغہ ہے؟ کافر کی جمع ہے. کفارا یکفر، نصارا ینصر. اس میں فاعل آتا ہے ضاربن تو اس کا آئے گا کافرون. جمع آتا ہے ضاربون تو اس کا آئے گا کافرون. اے کافرون. قل یا ایھا الکافرون، اے کافرو. یہ ان سے خطاب ہے. لا اعبد انصر کی طرح. انصرو میں مدد کرتا ہوں، اعبدو میں عبادت کرتا ہوں. لا اعبدو میں عبادت نہیں کرتا. لا اعبدو ما، یہ جو ماں ہے نا اس کے بہت سارے معنی آتے ہیں. ایک معنی اس کا الذی والا بھی آتا ہے. الذی کا معنی وہ جو کہ، تو ماں کا معنی بھی وہ جو. ٹھیک ہے، یہ نوٹ کر لیں. ماں کا معنی بہت دفعہ کیا آتا ہے؟ الذی. جو الذی کا معنی ہے وہی ماں کا معنی. لا اعبد ما، میں نہیں عبادت کرتا اس کی جو کہ. میں عبادت نہیں کرتا ماں اس کی جو کہ، یعنی اس کی جو کہ. یا ہو انگلش میں نا، ہو یا ہوم، یہ بالکل وہی معنی ادا کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا. میں عبادت نہیں کرتا ماں اس. تعبدون تنصرونا کی طرح. تنصرو تم مدد کرتے ہو، تنصرو تنصرانی تنصرونا تم سب مدد کرتے ہو. تعبدونا تم سب عبادت کرتے. مطلب کیا ہو؟ میں عبادت نہیں کرتا ماں اس کی. تعبدونا تم عبادت کرتے ہو جس. بہت آسان. میں عبادت نہیں کرتا اس کی عبادت تم کرتے ہو. ولا، واو کا معنی اور، لا کا معنی نہیں. انتم کا معنی بتایا تھا نا، انٹی اور انتم کا فرق بتایا تھا. انتم عابدونا کافرونا کی طرح، قاتلونا کی طرح. قاتل قتل کرنے والا، قاتلون بہت سارے. تو عابد عبادت کرنے والا، عابدونا بہت سارے عبادت کرنے والے. تو ولا انتم اور نہیں ہو تم بھی، عابدونا عبادت کرنے والے. کیونکہ انتم بہت سارے ہوتے ہیں نا، تم سب کو خطاب ہے. تو عابد کے بجائے عابدونا. ولا انتم عابدونا، اور تم عبادت کرنے والے نہیں ہو. اس میں فاعل ہے یہ. ولا انتم عابدونا ما اس کی. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم عبادت کرنے والے نہیں ہو اس کی میں عبادت کرتا ہوں. ولا انا عابد ما عبدتم. ولا انا، اور نہ ہوں. انا عربی میں کہتے ہیں میں. انا نحن بتایا تھا نا. ولا انا عابد اس میں فاعل ہے. اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں. ولا انا عابد ما اس ذات کی. عبدتم، عبد تم تھا اصل میں، پڑھتے عبد تم. ضرب تم کی طرح. نصر تم. بھائی دیکھو نا، ضربا ضربا ضربو، ضرب ضربتا ضربنا، ضربتا ضربتما ضربتم. تم سب مارتے ہو. عبد تم سب عبادت کر. ولا انا عابد، اور نہ ہی میں عبادت کرنے والا ہوں ماں اس معبود کی. عبدتم کی تم عبادت کر. پھر دوبارہ تکرار کیا اسی مضمون کا. ولا انتم عابدون ما اعبد، یہی آیت دوبارہ آئی ہے. اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو ماں اس ذات کی، عابد کی عبادت. لکم، لام کا معنی لیے، کم کا معنی تمہارے. لکم دینکم،
تمہارے لیے دینکم تمہارا دین، ولیا واو کا معنی اور ولیا یا کا معنی میں ذرا بنی تھا نا، یا آ رہا تھا، ولیا اور میرے لیے، لکم دینکم ولیا اور میرے لیے ایک دین، یہ تو ترجمہ بتا رہا ہوں نا، لکم دینکم تمہارے تمہارا دین ولی دین اور میرے لیے بھی ایک دین ہے۔ ایک کا ترجمہ تنوین سے کر رہا ہوں، جب بھی دو زبر دو پیش آتا ہے نا تو اس کا معنی کوئی یا ایک لگتا ہے، سمجھ میں آگے ٹھیک ہے، یا تو زیادہ پیچیدگیوں میں جانے کی حکم ولی دین تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے الگ دین۔ تو یہ سورہ کوثر اور سورہ کافرون، کتنا ٹائم باقی ہے بھائی؟ 19 منٹ باقی۔ تو سورہ کوثر اور سورہ کافرون کا میں نے آپ کو جو گرامر کے لحاظ سے حل کر دیا، اب ہم آگے اس کی تفسیر پڑھتے ہیں۔ تو اب ہم انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے سورہ کوثر ہم نے پڑھی ہے، کوثر عربی میں خیر کثیر کو کہتے ہیں۔ سورت کا ایک شان نزول اس کا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی، تو بہت سو نے قبول کی، بہت سو نے انکار کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن پیدا ہو گئے۔ عرب میں نرینہ اولاد کو ایک بہت بڑا تحفہ سمجھا جاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نرینہ اولاد نہیں تھی، آپ کے بیٹے پیدا ہوئے قاسم اور ان کا انتقال ہو گیا۔ تو اس پہ جو ہے نا مشرکین مکہ نے یہ شور مچانا شروع کر دیا کہ دیکھو یہ تو ابتر ہے معاذ اللہ، ان کی تو نسل ہی ختم ہو رہی ہے، ان کا تو اثر ہی ختم ہو جائے گا، اور جو دین یہ لے کر آئے ہیں ان کے دنیا سے جانے کے بعد وہ دین ختم ہو جائے گا، کیونکہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ باپ کے جانے کے بعد بیٹے جو ہے وہ قائم مقام بنتا ہے اور وہ ویژن کو لے کے آگے چلتا ہے۔ تو ان کو یہاں ویسے بھی لوگ فالو نہیں کر رہے ہیں مکہ میں، اور ان کی اپنی کوئی اولاد بھی نہیں ہے، یعنی نرینہ اولاد بھی نہیں ہے، کیونکہ نسل تو نرینہ اولاد سے چلتی ہے، اس لیے جو ہے نا یہ ابتر ہے معاذ اللہ، ابتر کا معنی ان کا نام و نشان ختم ہونے والا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، آپ کو یہ تانے سن کے غم ہوتا تھا، انسان کو بہرحال ہوتا ہے جب کوئی اس کے خلاف ان کی پروپیگنڈا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آیات نازل کی۔ عاص ابن وائل ایک بہت اسلام دشمن تھا، عرب کا سردار تھا، اس نے یہ پروپیگنڈا بہت، تو اس پر سورہ کوثر نازل ہوئی، انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو خیر کثیر دی ہے۔ خیر کثیر سے مراد آپ کو جو ہم نے اسلام دیا ہے وہ اتنی بڑی خیر ہے کہ اگر آپ کے کوئی نرینہ اولاد نہیں بھی ہے تو اس کے مقابلے میں اللہ نے آپ کو جو دین دے دیا، اس کی دنیا کی برکتیں بھی حاصل ہوں گی اور آخرت میں بھی۔ تو یہ خیر کثیر کے ہوتے ہوئے اگر آپ کے نرینہ اولاد نہیں تھی تو آپ کو غم کرنے کی، اور دوسری تفسیر کے مطابق ہم نے آپ کو حوض کوثر دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان حشر میں اپنے امتیوں کو پانی پلائیں گے، جب لوگ پیاس سے بلک رہے ہوں گے، تو یہ آپ کی خصوصیت ہے کہ اس وقت اللہ نے آپ کو ایک نہر آپ کے اختیار میں دی ہوگی جس سے آپ اپنے چاہنے والوں کو پانی پلائیں گے، اور پھر ہمیشہ کے لیے ان کی پیاس بجھ جائے گی۔ تو جس کو اتنی بڑی نہر ملی ہو، اتنا اس کو عزت مل رہی ہو آخرت میں، اس کو ایسی شخصیت کو کہ اگر نرینہ اولاد نہیں ہوتی تو وہ یہ غم کوئی غم نہیں ہو۔ تو یہ دو خوشخبریاں دی گئی، انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ چونکہ اللہ نے ایک نعمت کی ہے تو اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ پر بھی شکر واجب ہے۔ شکر کیا ہے؟ فصلی لربک، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، ونحر اور قربانی کی، دو کام آپ کریں گے، نماز اور قربانی، اس کا صلہ اللہ آپ کو کیا عطا فرمائے گا؟ ان شانئک ھو الابتر، آپ کا دشمن آپ کو تانے دے رہا ہے کہ آپ ابتر ہیں، آپ کی نسل ختم ہونے والی ہے، تو ہم آپ کو یہ خوشخبری دے رہے ہیں کہ آپ دین پر مضبوطی سے قائم رہیے، آپ کے دشمن کی نسل ختم ہونے والی ہے۔ تو ان کے جسمانی بیٹے تو ہوں گے، روحانی اولاد نہیں ہوگی، جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ان کے درجنوں بچے ہو کے بھی ان کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ باپ دیکھیں عرب کے بہت اولاد ہوا کرتی تھی، لیکن آج ان عرب کے سرداروں کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے، نہ ابو جہل کو پوچھا جاتا ہے، نہ ابو لہب کو، نہ عاص بن وائل کو۔ تاریخ میں ان کا تذکرہ ایک برے عنوان سے، برے نام سے کیا جاتا ہے، کوئی ان کو عزت دینے والا نہیں، حتیٰ کہ ان کی اولادیں بھی آگے جا کے مسلمان ہو گئیں، انہوں نے بھی اپنے باپ دادا کا ذکر۔ تو یہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ اچھا، اب اس میں جو کچھ بھی باتیں ہیں، نمبر ایک کہ اللہ تعالیٰ نے جب کسی پر کوئی انعام کیا ہو، احسان کیا ہو، تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ شکر ادا کرو۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا کہ ہم نے آپ کو جب کوثر عطا کی ہے تو آپ اللہ کے بندے ہیں، لہذا آپ پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا واجب۔ پہلی بات تو یہ پتہ چلی۔ دوسری بات یہ پتہ چلی کہ شکر ادا کرنے کا طریقہ ہمیشہ سے وہی ہوگا جو اس صورت میں، ایک نماز اور ایک قربانی۔ نماز ہمیشہ یاد رکھیں کہ لیبل ہے جسمانی عبادت، اور قربانی لیبل ہے مالی عبادت، کیونکہ جب آپ جانور، عرب میں اونٹ جو ہے نا یہ بہت قیمتی مال تھا، تو اتنے قیمتی مال کو کاٹ دینا یہ بہت بڑی قربانی سمجھی جاتی۔ تو مطلب کیا ہے کہ آپ نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے جسم کو بھی کھپانا ہے جیسے کہ نماز میں کھپایا جاتا ہے، اور اپنے مال کو بھی قربان کرنا ہے جیسے کہ۔ تو مراد صرف نماز اور قربانی نہیں بلکہ یہ ایک لیبل ہے، اور قرآن کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ جزیات کے ضمن میں اصول اور قاعدے بیان کرے، مثالوں سے پورا ایک جو ہے نا لا بیان کرتا ہے، قانون بیان کرتا ہے۔ تو یہاں بھی ایک قانون بیان کیا جا رہا ہے۔ شکر کا دو طریقے ہیں، ایک جسمانی عبادت بھی اور مالی عبادت، مال بھی خرچ کرنا ہے اور
جو ہے جسمانی عبادت بھی ہے. اب تمام جسمانی عبادتیں اس میں آ گئیں, کیونکہ نماز سب سے اہم ہے, اس لیے اللہ نے اس کو ذکر کیا. اس میں روزہ بھی آ گیا, اس میں حج بھی آ گیا, اور اس میں جو کچھ بھی ہم اللہ کے لیے اپنے جسم کو کھپاتے ہیں سب کچھ. اور مال میں تمام مالی عبادتیں آ گئی, زکوٰۃ بھی آ گیا, فطرانہ بھی آ گیا, اور اللہ کی مخلوق کو اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی مخلوق کو کھانا کھلانا, یعنی ہر وہ عبادت جس میں قربانی کا عنصر ہو. تو قربانی یعنی مالی قربانی کا عنصر. تو مالی قربانی جو ہے وہ غریبوں کو کھانا کھلا کے بھی حاصل ہو, رشتہ داروں پہ خرچ کرنا, اور ضرورت مند کو قرضہ دینا, یہ تمام کی تمام چیز اس میں داخل ہیں. اس سورت سے ہمیں پتہ چلتا ہے. اور یہ تو دوسری بات ہوئی. اور تیسرا جو سبق ہمیں اس سورت سے ملتا ہے یہ ملتا ہے کہ جب آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور آپ اللہ کے حکام کو فالو کرتے ہیں تو روحانی نسل بہرحال آپ کی. اور اگر آپ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے تو آپ کی اولاد بھی آپ کو, جیسے کہ اولادیں تو ملی لیکن مکہ کو, مگر کوئی ان کو یاد نہیں رکھتا. تو آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دینداروں میں یہ نظر آتی ہے, ان کی اولادیں والدین کے مرنے کے بعد موت تک ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں, موت تک صدقہ خیرات کرتی رہتی ہیں. پھر آگے نسلیں پیدا ہوتی ہیں, وہ بھی اپنے باپ دادا کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگتے رہتے ہیں. جو زیادہ نام نہاد لبرل لوگ ہیں وہ اپنی اولادوں پہ بڑا خرچ کرتے ہیں, مگر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ان کے والدین کا انتقال ہوتا ہے تو اولادیں چند دنوں میں ان کو بھول. جتنا دین سکھایا ہوگا آپ کی اولاد آپ کو ہی یاد رکھے, اور آپ کی نسلیں آپ کو اتنا ہی یاد رکھے. جتنا آپ نے اپنی اولاد کو دور کیا ہوگا تو آپ کی اولاد وراثت تو دبا کے لے گی آپ سے, سارے فائدے اٹھائے گی, مگر آپ کو یاد نہیں. میں سبق ملتا ہے, اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. اس کے بعد سورہ کافرون. سورہ کافرون میں کبھی ایک شان نزول ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں, یہ ساری صورتیں جو اس میں پارے میں زیادہ تر صورتیں اس میں مکہ میں نازل ہوئی ابتدائی سے. تو مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ تو اپنی دعوت سے باز آتے ہیں, آپ بار بار ہمیں کہتے ہیں کہ بتوں کی عبادت چھوڑ دو, اور ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ ہمارے دین پہ آ جائیں. تو ایسا کرتے ہیں کوئی کمپرومائز کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں. تو آپ ہمارے بتوں کی عبادت کر لیا کریں کبھی کبھار, اور ہم کبھی کبھار آپ کے اللہ کی عبادت کر لیا کریں گے. تو اس طرح جوڑ کے چلیں گے, ہمارے والے معبود بھی خوش ہو جائیں گے اور آپ کا اللہ بھی خوش ہو جائے گا. تو اس پہ یہ صورت نازل ہوئی اور ان کو یہ بتایا گیا کہ تم ابھی تک اسلام کو سمجھے ہی نہیں. اسلام کی جو کچھ دعوت ہے وہ یہ ہے کہ یہ بت اللہ کے ساتھ عبادت میں شرکت کے لائق. اسلام تو شرکت کی نفی کر رہا ہے. شرکت کا مطلب اللہ کے ساتھ غیر اللہ کی عبادت, یعنی اللہ کی بھی اور غیر اللہ کی بھی یہ نہیں ہوگا. اسلام کا دعویٰ ہے کہ عبادت صرف اللہ ہی کی ہوگی. تو میں اگر اللہ کے ساتھ ان کی عبادت کر لوں تو میں تو اپنے دعوے میں ہی جھوٹا ہو گیا. تو اسلام کی دعوت تو پھر ختم ہو گئی. تو اللہ کے ساتھ ان معبودوں کی عبادت کر لی تو یہ کون سا کمال کر. تو یہ توحید جو ہے نا, عقیدہ توحید, یہ اس سورت کا جسے کہتے ہیں نا سینٹرل آئیڈیا, یہ سورت کا جو اصل پیغام ہے وہ یہ ہے کہ اے نبی آپ ان کو دو ٹوک الفاظ میں واضح لفظوں میں بتا دیں کہ تم جن معبودوں کی عبادت کر رہے ہو اس سے اس کی مت رکھو کہ میں عبادت کروں گا. اور تمہاری ہٹ دھرمی دیکھ کے پتہ چل رہا ہے کہ تم نے بھی میرے معبود کی عبادت نہیں کر. اور ویسے بھی اگر تم ان معبودوں کی عبادت کر کے میرے معبود کی عبادت کرو گے بھی, اللہ کی عبادت, تو اللہ اس عبادت کو قبول نہیں کرے گا. لہذا وہ عبادت کرنا نہ کرنا برابر ہے. تو اللہ کی نظر میں تم عبادت نہ کرنے والے ہی کہلاؤ گے. تو یہ سورت کا مضمون ہے. قل یا ایھا الکافرون, اے نبی آپ کافروں سے کہہ دیجئے, لا اعبد ما تعبدون, میں ان معبودوں کی عبادت نہیں کرتا عبادت تم کرتے ہو, ولا انتم, اور نہ ہی تم, عابدون عبادت کرنے والے ہو, ماں اس معبود کی, عابد جس کی میں عبادت کرتا ہوں. اب سوال پیدا ہوتا ہے وہ تو تیار تھے عبادت کرنے کی, ان سے یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ تم بھی اس کی عبادت کرنے والے نہیں, اس کی میں عبادت کرتا ہوں. وہ نبی اس لیے کہہ رہے تھے کہ تم اپنے نظریے کے مطابق اگر میرے معبود کی عبادت کر بھی لو تو اللہ کی نظر میں تم اللہ کی عبادت کرنے والے کہلاؤ گے, کیونکہ اللہ اس عبادت کو مانتا ہی نہیں جس میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک. اس لیے بتا دیا کہ تم بھی میرے معبود کی عبادت کرنے والے نہیں. تم اس خوش فہمی میں نہ رہو کہ تم ادھر بتوں کی بھی عبادت کرو گے اور اللہ کی بھی عبادت کرو گے تو کچھ دین حق کا حصہ تمہیں بھی مل جائے گا اور کچھ اللہ تمہیں کچھ نواز دے گا اس پہ. تو اس خوش فہمی میں مبتلا مت رہو. ولا انتم عابدون ما اعبد, تم کون سا عبادت کرنے والے ہو, اس معبود کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں. تو وہ عبادت تمہاری ہونا نہ ہونا برابر ہے. تو جیسے تم اپنے ہٹ دھرمی پہ قائم ہو اور شرک کر رہے ہو, شہرت اور عزت کی چاہت مسلط ہوتی ہے تو وہ مسلط ہو جاتی ہے. مشہور ہونے کا شوق, پاگلوں والی حرکتیں کر رہا ہوتا ہے مشہور ہونے کے لیے. ایسے بھی یوٹیوب پہ آپ کو لوگ ملیں گے مشہور ہونے کا بہت شوق ہے, سمجھ میں نہیں آ رہا کیسے ہو جائیں ہم. ارے یار مشہور ہو کے کیا ہوگا, تھوڑے دن میں مر جاؤ گے. جتنا بھی مشہور ہو نا, جنازہ پڑھنے کے بعد 2-4 دن یاد کرتے ہیں, اس کے بعد بھول جاتے. تم اپنے باپ کو لوگ یاد نہیں رکھتے تو مشہور آدمی کو کہاں سے یاد رکھیں گے. اتنے بڑے بڑے مشہور لوگ پیدا ہوئے,
اور ایسے ایسے مشہور لوگ دنیا میں پیدا ہوئے ہیں نا کہ ان کے پہ لوگوں نے جانے دیے. جب ان کا قصہ ختم ہوا تو مارکیٹ سے ان کی شہرت بھی ختم. اور مرنے کے بعد مشہور ہونے کا فائدہ بھی کیا ہے؟ مشہور اگر آپ دنیا میں ہوگے تو آپ کو کیا فائدہ اس سے؟ فرعون اتنا مشہور آدمی ہے نا, یہودی بھی جانتے ہیں, عیسائی بھی جانتے ہیں, مسلمان بھی جانتے ہیں. یہ 3 قومیں تو بہت اچھی طرح سے جانتی ہیں. باقی ہندو بھی جانتے ہیں ہم سے سن کے, سکھ بھی جانتے ہیں ہم سے سن کے. میرا خیال ہے دنیا میں 4-5 آدمیوں کے علاوہ سب جانتے ہیں فرعون کو. کیا ہوا بھائی؟ فرعون کہتا ہوگا یار میں کسی جھونپڑے میں رہتا, کسی جگہ میں چوکیداری کر کے زندگی گزارتا, خدا کی قسم زیادہ اچھا ہوتا. فرعون تو سمجھ رہا ہوگا اسٹرگل اور محنت کر کے میں مصر کا بادشاہ بنا, اور یہ ہوتا ہے. ایکچولی اس کو اصل میں اسٹرگل کی ہے, محنت کی ہے. میری بچپن سے میری ماں کا میرے سر پہ ہاتھ تھا, اور جہاں بھی میں گیا میری بیوی میرے ساتھ کھڑی ہوئی تھی. ہر کامیاب آدمی کے پیچھے ایک بیوی کا ہاتھ ہوتا ہے, تو 4 بیویوں کا ہاتھ ہو جائے تو سوچو کہاں پہنچے گا وہ. تو اسٹرگل ہوتے ہوتے میں یہاں تک پہنچا. فرعون سے کوئی جا کے پوچھے تو فرعون کہے گا کاش میری قسمت میں ہوتا, میں خریدتا ایک کھوتا, بس ایک میرا گدھا ہوتا اور کچھ نہ ہوتا. کبھی تو سوار ہوتا کبھی میں سوار, ہنسی خوشی زندگی گزر جاتی, مجھے دنیا میں کوئی نہ پہچانتا. یہ جو آج چترول لگ رہے ہیں, النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا, قرآن کہتا ہے آگ ہے جس میں صبح بھی جلایا جا رہا ہے اور شام کو بھی. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ, اور جس دن قیامت قائم ہوگی, أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ, کہا جائے گا اس سے بھی زیادہ سخت عذاب میں فرعون کو داخل کر دو. وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ, اس وقت کو یاد کرو جب یہ آگ میں چیخیں گے چلائیں گے. فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ, فرعون کے جو ماتحت درباری تھے اور جو اس کی رعایا تھی وہ لوگ کہیں گے ربنا هؤلاء اضلونا, اے اللہ ان لیڈروں کی وجہ سے ہم اس آگ میں جل رہے ہیں, اس لیڈر کو ہم نے فالو کیا تھا. فآتهم عذابا ضعفا من النار, اے اللہ اس کو دگنا عذاب دے. قال لكل ضعف, اللہ کہے گا اس کو بھی تمہیں بھی پورا عذاب ملے گا, اس لیے کہ اس کی دعوت پر تم نے دل سے لبیک کہا ہے, مجبور ہو کے لبیک نہیں کہا تم نے. مجبوری کے حکام تو یہ ہے کہ وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ, فرعون ہی کے دربار میں ایک شخص مسلمان ہو گیا تھا, مجبور تھا, ایمان کو چھپا لیا تھا اس نے, اس کو اللہ نہیں جہنم میں ڈالیں گے. کوئی غیر مسلم کہتا ہے میرے ماں باپ کافر ہیں تو میں مجبوراً کافر ہوں, میں اسلام قبول نہیں کر سکتا, مجھے مار دیں گے. بھائی اسلام نے آپشن دیا چھپ کے مسلمان ہو جاؤ, کتنا بڑا آپشن دیا اسلام نے. دل سے آپ مسلمان ہو جاؤ, چھپ کے کلمہ پڑھ لو, دنیا کو نہیں پتا کہ آپ مسلمان ہو, لیکن اللہ کی نظر میں آپ کیا ہوگے, مسلم ہوگے. کتنا زبردست آپشن دے دیا. تو اللہ کہے گا یہ آپشن بھی تو تھا تمہارے پاس, اس وقت تم دل سے کافر تھے. کیوں؟ تمہیں حکومت فرعون کے پاس اور موسیٰ کے پاس حکومت بھی نہیں اور پیسہ بھی نہیں. تو اللہ کے ہاں میرے بھائی کامیابی کسی اور چیز کا نام ہے. فرعونیوں کے ہاں کامیابی آپ کہہ سکتے ہیں وہ تو ظالم تھا, ہم ظالموں کی حمایت تھوڑی کر رہے ہیں. اس کو جو فخر تھا نا فرعون کو, وہ اس پہ نہیں تھا کہ میں ظالم ہوں یا عادل ہوں, فخر اس پہ تھا کہ میں دولت مند ہوں. تو جو چیز کوڈ کرنے کی ہے وہ اس کی دولت, عزت اور شہرت. 3 چیزیں دنیا کا نام ہے, 4 چیزیں, دولت مل جائے, صحت مل جائے, عزت مل جائے, شہرت مل جائے. کوئی 5ویں چیز کی خواہش ہوتی ہے انسان کو؟ وہ 4 شادیوں کی وہ صرف ہم لوگ ہی رہ گئے 2-4 آدمی, ورنہ ہر انسان کی خواہش کیا ہے؟ دولت, عزت, شہرت اور صحت. یہ 4 چیزوں کے پیچھے دنیا بھاگ رہی ہے, اور 4 شادیوں کے پیچھے نہیں بھاگ رہی کہ جب یہ 4 چیزیں آتی ہیں تو 4000 شادیاں آ جاتی ہیں. پھر وہ 4 نہیں, وہ تو 4 اور نہیں, تو بچوں کا کام ہے. پھر وہ برائیوں کی طرف جاتے ہیں, پھر تو ان کو شوق ہو جاتا ہے کہ روزانہ کوئی نیا چسکا لے. وہ پھر تو ان کو نکاح ویسے ہی برا لگنے لگتا ہے. ابے وہ تو ٹینشن ہے نا. نہیں آئی بات؟ دیکھو سعودی عرب میں جب پیسہ کم تھا تو 4 کا رواج زیادہ تھا, جب پیسہ زیادہ آیا ہے تو 4 کا رواج کم ہوا ہے, حالانکہ وسائل بڑھ گئے. تو یہ جو 4 کی باتیں میں کرتا ہوں نا, لوگ کہتے ہیں کہ وسائل نہیں ہے, تو وسائل جب ہوں گے نا تو یہ 4 کا رواج اور کم ہوگا, بڑھے گا نہیں, کیونکہ عیاشی بڑھتی ہے. تو میرے بھائی مجھے یہ بات بتاؤ, یہ 4 چیزیں فرعون کے پاس ہول سیل کے حساب سے تھی یا نہیں تھی, اور انہی پر فخر کرتا تھا کہ میں ایسا. اور موسیٰ کے پاس صرف صحت تھی, باقی 3 چیزیں نہیں تھی. اور ایوب علیہ السلام کے پاس صحت بھی نہیں تھی, ساری زندگی بیماریوں میں گزری. پیغمبروں کو اللہ اچھی صحت اس لیے دیتے ہیں تاکہ دعوت اور تبلیغ علی وجہ الکمال کر سکیں, اس لیے سارے پیغمبر صحت مند ہوتے ہیں. ایوب علیہ السلام
کو ایک عام اصول سے ہٹایا گیا کیونکہ ان کو آزمائش یہ دی گئی, اور اس میں ہمارے لیے عبرت تھا کہ کل کوئی بیماریوں میں زندگی گزارتا ہے تو اس میں صبر کرے. کس کی سیرت دیکھ کر؟ ایوب علیہ السلام کی سیرت دیکھ کر. ورنہ پیغمبروں کی صحتیں اللہ بہت اچھی رکھتے ہیں, زبردست رکھتے ہیں. تو آپ کا ہدف جب میرے بھائی آخرت ہوگا تو پھر آپ کے لیے اس دنیا کی حیثیت 2 ٹکے کی نہیں رہے گی. مل جائے بہت اچھی بات ہے, نہیں ملے صبر. آج جتنے ڈپریشن کے مریض آپ کو, اسٹریس کے مریض دنیا میں نظر آئیں گے, سارے ان 4 میں سے کسی ایک چیز کی کمی کی وجہ سے احساس کمتری کا شکار ہوں گے. ہائے یہ اس کے ساتھ یہ ہو گیا, ہائے مجھے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, ہائے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, ہائے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, ہائے میں تو غریب ہوں, ہائے میں تو بی سے بغیرت ہوں, ہائے میں تو فلانا ہوں, ہائے میں تو یوں. یہ ٹینشن ہوتے ہوتے اس کے دماغ کو کیا کر دیتی ہے؟ خراب. مسلمان کی خوشی دولت میں نہیں ہے, مسلمان کی خوشی دنیا کو مسافر خانہ سمجھنے میں. ٹرین میں جا رہے ہیں, چھکا چھک چیزیں آ رہی ہیں نا. ابے بھائی ٹرین کا بچپن کا سفر بڑا مزے کا ہوتا تھا, کھڑکی والی سائڈ پہ بیٹھتے تھے. ہمارے تو بہن بھائیوں میں پھڈے ہوتے تھے, کھڑکی والی جگہ نہیں ملی. جو بیٹھ جاتا تھا اس کو اٹھانے میں کئی گھنٹے لگتے تھے, اس کو گھسیٹتے تھے ہم, اٹھ بھائی میں بیٹھوں گا. تو اس میں کیا ہے, سفر میں انجوائے کرتا ہے نا آدمی. آج یہ آ رہا ہے, پھر وہ دریا آ رہا ہے, ڈگڈم ڈبڈم, جو نہیں پل پہ سے گزرتی اس کا الگ. مٹی کے گھر آ رہے ہیں, گائے بھینسیں دم ہلاتی آ رہی ہیں, پھر شہروں میں داخل. تو یہ بڑا ایک کیا آتا ہے اس سے, سفر کو بس اتنا ہی انجوائے کر سکتا ہے آدمی. اس سے زیادہ سفر کو لفٹ کرائیں گے تو ٹینشن بڑھے گی. آپ نے مزید لفٹ کرایا کہ کھڑکی اتنی اچھی, سیٹ اتنی اچھی, تو میں یہیں بیٹھوں گا, کیا یہ مجھ سے چھوٹ جائے گی؟ یہ ٹینشن ہے بھائی. یہ بھی ٹینشن, وہ دیکھو اس والے ڈبے میں, وہ بوگی میں وہ برگر کھا رہا ہے اور ہمیں ابھی تک برگر نہیں ملا. وہ بھائی منزل کا سوچ کے, ہم تو چونکہ نانی کے گھر جاتے تھے نا, کراچی سے ہم جون جولائی کی چھٹیوں میں نانی کے گھر جاتے تھے سرگودا. ہمیں خوشی اس کی نہیں ہوتی تھی کہ یہ والی, اس کی بھی ہوتی تھی, اتنی زیادہ نہیں. زیادہ خوشی اس کی ہوتی تھی کہاں پہنچنے والے ہیں, نانی کے گھر. کھلا کھائیں گے تے ننگا نہائیں گے. ننیال میں انسان بگڑتا ہے, ددیال میں سنورتا ہے. رپورٹ ہے یہ. ددیال والے تھوڑا سا وکھری ٹائپ کے ہوتے ہیں, ان کی تربیت کی فکر زیادہ کرتے ہیں, اور ننیال میں ممتا زیادہ ہوتی ہے نا, وہ کھلانے کو زیادہ فوکس کرتے ہیں. تو بچپن میں مشہور تھا کہ بچہ ددیال میں سدھرتا ہے, ننیال میں بگڑتا ہے. تو ہم جو ہے سال کے 10 مہینے سدھرنے کے لیے رکھے ہوئے تھے, ابا نے ہمارے 2 مہینے بگڑنے کے لیے, کہ یہ بھی آپشن ہونا چاہیے نا, کھاؤ پیو. تو وہاں جا کے پھر ہم کھاتے پیتے تھے. اور پہلے زمانے میں لوگوں کے دل بڑے تھے, نانی کے ہاں بچے آگے ٹھہر جائیں تو ماموں کو اعتراض, خالاؤں اور ماموں کا اعتراض نہیں ہوتا تھا. اب چونکہ 2 بچے ہی اچھے, اپنے تیسرا بچہ جو لانے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ اپنے بھانجے بھتیجوں کو 2 مہینے کے لیے اسٹے کرنے دے گا. یہ فیملی پلاننگ والوں نے دل کیا کر دیے, کنجوس بنا دیے, چھوٹے دل. جو اپنے تیسرے بچے کو اس لیے نہیں لا رہا کہ خرچہ ہوگا, وہ بھانجے بھتیجے یا کسی بیوہ سے شادی کر کے اس کے یتیم کو پالے. یہ سب چیزیں مارکیٹ سے شارٹ. یہ جو اس کی اخلاقی برائیاں ہیں جو سوسائٹی میں آ رہی ہیں. ہم تو 2 مہینے جا کے ایسے رہتے تھے, صبح میں ایسے ہول سیل کا ناشتہ بنتا تھا. اور یہ جب جون جولائی کی چھٹی, اگر کوئی شادی بیاہ ہو گئی پھر 4 مہینے پہلے جا کے پڑ جائیں گے. ٹھیک ہے نا, اس کا اپنا مزہ ہے بھائی. لوگوں کی آمدنیں کم تھیں, دل اتنے بڑے بڑے, تو ٹائم ہی نہیں ہے کسی کے پاس. تو خیر, تو ہمیں منزل کی خوشی ہوتی تھی. تو انسان کی نیچر ہے بھائی منزل کی خوشی. تو آپ کی منزل اگر اچھی ہے, اعمال اچھے ہیں, برائی ہو جاتی ہے, توبہ کی توفیق ملتی ہے, تو لائف کو کیا کرو, انجوائے. ٹھیک ہے نا. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ اتنے خوش رہتے تھے. دیکھو بڑھاپے میں تو انسان کی ٹینشن بڑھ جاتی ہے کہ اب یار اب تو میں دنیا سے چلا جاؤں گا, اب تو یہ, ہائے میرے بچوں کا کیا ہوگا, ہائے میرے. ہمارے حضرت کا جیسے جیسے عمر بڑھ رہی تھی, ہم دیکھتے تھے حضرت کے چہرے پہ خوشی کے آثار کم ہونے کے بجائے بڑھ رہے ہیں. اور اس کی خوشی کی وجہ سے صحت اور اچھی ہوتی چلی جاتی تھی. اس کی وجہ سے صحت کیا ہوتی تھی, اور اچھی. ڈاکٹروں کو قریب نہیں آنے دیتے تھے, بس ان کو یہ پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا حضرت کے ساتھ. حضرت کہتے تھے میری عمر ہو گئی ہے 78 سال, میں اگر بیمار ہو جاؤں تو مجھے آرام سے مرنے دو گھر کے اندر, ہسپتالوں میں مجھے لے کر مت جاؤ. اس میں حضرت یہ کہتے تھے کہ اگر کوئی, حضرت کی اپنا نظریہ تھا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں اس نظریے سے متفق ہوں, ڈاکٹر لوگ پریشان ٹینشن میں آ جائیں گے, بولے ہمارے خلاف باتیں کر رہے ہیں, تو میں حضرت کی بات نقل کر رہا ہوں. حضرت کہتے تھے کہ حضرت ساری زندگی ڈاکٹروں سے دور رہے. کمال کی بات یہ, اور ایسے سلم اسمارٹ تھے, اتنا اونچا قد تھا, اور ایسا چہرے پہ بڑھاپے کے آثار نظر نہیں آتے تھے. 78 ایئر میں بھی فٹ فاٹ بالکل, کوئی شوگر نہیں, بلڈ پریشر نہیں, ساری زندگی ڈاکٹروں سے دور رہے. میں ڈاکٹروں کے خلاف نہیں ہوں بھائی, ہم بھی ڈاکٹر ہیں, ہمارے کل آج فجر میں اتنی اچھی گپ شپ ہوئی ڈاکٹر صاحب سے. تو میں حضرت کا ایک کانسیپٹ آپ کے سامنے پہ, ان کا یہ نظریہ تھا کہ
तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से तो दूर रखो, तमाम बच्चे भी डॉक्टरों की पहुंच से। लेकिन मैं आपको बताऊं, बच्चा बीमार हो तो चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास ले जाया करें, ज्यादा फंटर बनने की कोशिश ना करें। हर आदमी के हालात एक जैसे नहीं होते। तो हजरत का ये था सारी जिंदगी डॉक्टरों से दूर। तो हजरत की वसीयत थी, मैं जितना भी बीमार हो जाऊं मुझे अस्पताल ले जाने की इजाजत नहीं है। यहां तक था कि अगर कोई इमरजेंसी में खुदा न ख्वास्ता कोई दहशतगर्द ने हमला किया, जख्मी हो जाए, फिर तो एक अलग बात है, लेकिन बीमार हो जाऊं तो मुझे ले जाने की इजाजत, ये वसीयत। और हजरत कहते थे कि इतना सा पल्लू अगर चक्की में आ गया ना तो क्या बच जाओगे आप? कभी इतना सा पल्लू आया है, वो इतना सा इकाई होती है, उसके बाद वो आपकी कमीज को खींचता है, फिर पूरा आपको आहिस्ता आहिस्ता खींच के कीमा बना के निकाल देता है। फरमाते थे जो डॉक्टर के पास चला गया तो पूरी जिंदगी अब वो डॉक्टरों का बोलो अब नहीं थी। वो कहते थे आप गए कि मुझे यूं है, तो वो दवा देगा तो वो ठीक हो जाएगा, उसके बाद कुछ और थोड़े दिनों में शुरू, फिर वो ठीक करने के लिए गए तो वो ठीक होगा, फिर कोई तीसरी चीज शुरू। तो ऐसे होते होते तो वो अपनी सेहत का उनकी मेंटेन ऐसी रखी हुई थी, बीमार होते ही नहीं थे। हो गए तो होम्योपैथिक के कभी 2-4 ड्रॉप ले लिए या कोई हम की हल्की फुल्की दवा खा ली, इसके अलावा तो खैर। लेकिन आप जाएं, आप फंटर बनने की कोशिश ना करें, तो कोई सही डॉक्टर हो कोई। तो मैं ये अर्ज कर रहा था मेरे भाई, हदफ को मुतय्यन करो। हमारा हदफ दुनिया नहीं है, हमारा हदफ आखिरत है। फिर अल्लाह की कसम, इसका सबसे पहला फायदा क्या होगा? आपको अल्लाह जिंदगी की खुशियां देगा। हमारे को जैसे था ना, बुढ़ापे में कहते बस जाने वाले हैं दुनिया से। तो किसी ने कहा हजरत इतने बीमार हो गए तो मर जाएंगे, हॉस्पिटल फरमाया तो मर जाएंगे, तो 78 में भी नहीं मरे तो फिर कब मरे भाई? अब ननियाल आ जाए जल्दी, क्या ख्याल है? तो कहते लेकिन ये बड़ों के सोचने की चीज है, आपके सोचने की चीज ये नहीं। आप ना अपने नाना को जाके बोल दें कि नाना अब आप 80-85 के हो गए, अब ऐसा नहीं है। हमें ये हुक्म है कि भाई अभी तो आप नाना आपने देखा क्या है, 85 क्या होता है? बड़ों के सामने उनके अदब का तकाजा ये कि आप उनको बचाने की पूरी कोशिश करें। हमारे एक जानने वाले थे, उन्होंने हमारे नाना से ये अल्फाज जाके कह दिए, उनकी उम्र थी 90-95 साल माशाल्लाह। तो उनको जाके कह दिया कि हमने सुना है कि इस उम्र से पनाह मांगी गई है। अबे हमने कहा इनके सामने बताने की चीज थोड़ी है ये, पनाह भी नहीं, और पनाह भी उस सूरत में मांगी गई है कि इंसान तवील अरसे बोझ बना रहे जिंदगी की। वो तो माशाल्लाह चलते फिरते तरावियां पढ़ते थे मस्जिद में जाके। तो ये बाज लोग कहां की बात उठा के किधर फिट कर देते हैं। तो हमें हुक्म यही है कि जिसकी उम्र जितनी ज्यादा हो जाए वो हमारे घर में अल्लाह की उतनी बड़ी रहमत, तो हम तो बचाने की कोशिश करें। क्योंकि हदीस में आता है इन्नकुम तुरज़क़ून बिज़ुअफ़ाइकुम, तुम्हें तुम्हारे ज़ईफों की वजह से रिज़्क़ दिया जाता है। घर में बूढ़े का वजूद अल्लाह की बरकत नाजिल होने का सबसे बड़ा जरिया है, उसकी खिदमत, उसका वजूद ही आपके रिज़्क़ में बरकत का जरिया है। तो लेकिन खुद इंसान हर वक्त जाने के लिए तैयार है। तो फिर वो हम अगले हफ्ते फिर इसी टॉपिक को लेके चलेंगे। क्या करें, हमारा बयान है वैसे ही चल रहा होता है, टॉपिक मुकम्मल ही नहीं होता, तो और इसको चला देंगे, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। मर जाएंगे ना बयान के दौरान, ज्यादा से ज्यादा ये होगा ना कि आप